لا شريك له وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله کھڑے ہو کے استقبال کرو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ یا علی حضرت علامہ مولانا محمد معظم علی صاحب سیالوی وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على حبيبه سيدنا مولانا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب محبت کے ساتھ بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بعد الحمد والصلاة آج کی عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھائی اسجد ان کے گھر میں انعقاد پذیر ہے ظہیر نصیب اپنے گھر میں سرکار کا میلاد کروانا ظہیر نصیب مبارکباد کے مستحق ہیں اسجد صاحب سارے لوگ اور خوش قسمتی بھی ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ حضرت مولانا نے جنہوں نے فرمانا ہے جس طرح کہتے ہیں نا انتظار کی گھڑیاں ختم بالکل یہ وہی حساب ہے میرا خیال ہے آپ گاؤں والوں کو میری اس بیت سے آپ خوب واقف ہوں گے کہ جب مہمان آتا ہے نعت خواں ہو یا عالم دین ہو تو پھر آپ لوگوں کے اور آنے والے معزز مہمان کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں رہتا تو چند منٹوں کے بعد حضرت علامہ صاحب کے آگے مائع کریں گے مجھے ڈر تھا حضرت علامہ صاحب کے والے سے شاید لیٹ آئیں رات میل اور محفل تھی تو وہاں مجھے پتہ چلا علامہ صاحب کہیں 11 بجے کے قریب آئے تو مجھے ڈر ہی تھا الحمدللہ یہ ڈر بھی ختم ہوا تو آپ جاگتے جاگتے حضرت کا آواز آپ سنیں گے ایک مسئلہ سماعت فرمائیں یہ جو کدھر گئے ہیں ادھر بھائی
منظور صاحب ذیشان کدھر گیا؟ چلیں آپ آ جائیں مجھے یہ مسئلہ سماعت فرمائیں. یہ جس طرح ذیشان نعت پڑھ رہا تھا، منظور صاحب ساتھ میں ذکر کر رہے تھے، یہ علماء نے اس پر فتویٰ لکھ رکھا ہے. علماء نے اس طرح نعت پڑھنے کی اجازت نہیں دے رکھی، لہذا اس طرح آج سن لی ہے. کیونکہ مسئلے کی وضاحت نہیں تھی اس سے پہلے، میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے سنتے ہیں. استاد منظور صاحب کو بھی عرض کر رہا ہوں، آپ حضرات کو بھی کر رہا ہوں، کوئی بھی اس طرح پڑھے تو اجازت نہیں ہے، کچھ پرسنٹ بھی اجازت نہیں ہے. علماء نے حرام لکھا ہے، حرام لکھا ہے. تو اس طرح میں گزارش کروں گا، ہمارے بڑے پیارے عاشق رسول ہیں یہ ماشاءاللہ. دیکھا میلاد شریف کے دنوں میں انہوں نے ماشاءاللہ کتنی محنت کی. تو میرا خیال ہے، مجھے امید ہے کہ اس مسئلے سے میرا خیال ہے پہلے آگاہ نہیں ہوں گے، آج کے بعد میرا خیال ہے کہ آپ اس مسئلے پر عمل کریں گے. زندہ باد منظور صاحب تسی جڑا اینج کیتا ہے نا، تسی زندہ باد. میں آکھا تھا منظور صاحب تسی آکھیو زندہ باد، اے جو من لینا زندہ باد. منظور صاحب زندہ باد. واہ جی منظور صاحب، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر کرے. کوئی بھی اگر آپ کو اس طرح کوئی ریکویسٹ کرے بھی، بھائی میری بات نہیں کرنی، آپ نے علماء کی طرف منسوخ کرنا ہے جس طرح میں نے علماء کی طرف منسوخ کیا ہے. باقاعدہ تحریراً فتویٰ موجود ہے، کسی ایک عالم کی بات نہیں، باقاعدہ فتویٰ موجود ہے. اور پہلے یہ سلسلہ چلا تھا، پھر الحمدللہ جب علماء نے فتوے دیے اب رک گیا یہ سلسلہ، کوئی نہیں. بڑی محافل جو ہیں مڑیالے کے اندر محفل نعت پتہ ہے آپ کو، ہر سال وہ بڑی کرواتی ہیں. تو مجھے بھی انہوں نے دعوت دی، میں اسٹیج پر تھا تو ایک آدمی پڑھنے لگا. میں نے کہا بھائی دو چیزیں ہیں، یا تو آپ رک جائیں یا پھر مجھے اجازت دے دیں. انہوں نے کہا جی آپ آئے ہوئے ہیں، یہ تو نہیں کہتے آپ چلے جائیں. میں نے کہا پھر آپ اس طرح نہ پڑھیں. وہ رک گئے تھے الحمدللہ. میں نے کہا بعد میں مسئلے کی وضاحت کر دوں گا، ابھی چلے محفل ہو رہی ہے. اب میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان حدیث کے حوالے سے چند منٹ عرض کرتا ہوں، آپ سماعت فرمائیں. جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح بیٹھے رہیں. یہ بھی سوء ادب ہے محفل کے اندر اس طرح باتیں کرنا، بڑے لوگ کر رہے ہیں. تو کر اس لیے رہے ہیں کہ چلو جیسے کرنے ہیں نا محفل، یہ سرکار کی محفل ہے، اس کے اندر جرت نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر ادب ہونا چاہیے، ڈرنا چاہیے. ہم لوگ ادھر بیٹھ کے کریں گے، آپ ایسے کریں، سوء ادب. ابھی میں آپ کو حدیث نور سنانے دوں. کیا بولیے نا؟ حدیث نور. حدیث نور. آپ اس طرح تھکے ہوئے ہیں نا، جس طرح پتہ نہیں یہ علامہ صاحب رات 11:30 بجے آ گئے. یار اتنی جلدی آ گیا ماشاءاللہ، کتنی ذمہ داری کے ساتھ. اس حدیث پاک کو روایت کس نے کیا ہے؟ حضرت امام عبدالرزاق حافظ عبدالرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حافظ عبدالرزاق رضی اللہ تعالیٰ. یہ کون ہے؟ یہ امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاد. امام بخاری کی لکھی ہوئی صحیح بخاری کا کیا مرتبہ اور مقام ہے؟ قرآن پاک کے بعد جو سب سے پہلے درجے پر ہے وہ امام بخاری کی لکھی ہوئی صحیح بخاری. یار جب امام بخاری کی کتاب کا یہ عالم ہے، امام بخاری کے علم کا یہ عالم ہے، تو امام بخاری کے دادا استاد کے علم کا عالم کیا ہے؟ جابر قال سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن أول شيء خلقه الله تعالى فقال عرش والكرسي من نوري والروحانيون من نوري
والکروبیون من نوری والشمس والقمر والکواکب من نوری والکواکب من نوری والعقل والتوفیق من نوری وارواح الرسل والانبیاء من نوری والشہداء والصالحون من نوری ثم خلق اللہ آدم من الارض فرکب فیہ النور فی جبینہ ثم انتقل منه الى شیس وكان ينتقل الى طاهر من طيب ومن طيب الى طاهر الى ان اوصله الله صلب عبد الله بن عبد المطلب ومنه الى رحم امي آمنة بنت وهب ثم اخرجني الى الدنيا فجعلني سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين. سبحان اللہ. اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. ترجمے کے بعد حمایت میں علامہ صاحب کے حوالے کریں. حضرت عبدالرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت معمر سے روایت کرتے ہیں. حضرت معمر ابن المنقدر سے روایت کرتے ہیں. ابن المنقدر حضرت جناب سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. حضرت سیدنا جابر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرضی پیش کی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فقال حضور نے فرمایا ہوا نور و نبی کا یا جابر. اے جابر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. جب حضور کا نور پیدا کیا گیا پھر کیا ہوا؟ ثم خلق فیہ کل خیر. پھر حضور کے نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی جتنا خیر تھا سارے کا سارا خیر اللہ تعالیٰ نے حضور کے نور کے اندر رکھا. ثم خلق فیہ کل خیر وخلق بعدہ کل شیء. حضور کے نور کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو پیدا فرمایا. وَحِينَ خَلَقَهُ وَقَامَهُ مِن مَقَامِ الْقُرْبِ. اللہ تعالیٰ نے جب حضور کے نور کو پیدا کرنا چاہا تو فرمایا وَحِينَ خَلَقَهُ وَقَامَهُ مِن مَقَامِ الْقُرْبِ. اللہ تعالیٰ نے اپنے مقام قرب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو 12,000 سال اللہ تعالیٰ نے اپنے مقام قرب کے اندر رکھا. کتنا عرصہ؟ 12,000 سال. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا, کرسی کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی روحوں کو پیدا کیا, رسولوں کی روحوں کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے شہداء کی روحوں کو پیدا کیا, صلحاء کی روحوں کو پیدا کیا. ساری ارواحوں کو پیدا کر کے سارے فرشتوں کی روحوں کو پیدا کر کے سب سے آخر میں ثم خلق اللہ آدم من الارض. پھر اللہ تعالیٰ نے زمین سے جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے فرکب فیہ النور فی جبینہ. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ نور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پیشانی میں رکھا. ثم خلق اللہ آدم من الارض فرکب فیہ النور فی جبینہ ثم انتقل الی شیث. پھر وہ نور مصطفیٰ جناب آدم علیہ السلام کے پیشانی سے یہ منتقل ہوا آدم علیہ السلام کے بیٹے جناب شیث کی طرف. وکان ینتقل الی طاہر من طیب ومن طیب الی طاہر. پھر یہ نور پاک رحم سے پاک پشتوں سے ہوتا ہوا پاک رحموں کے اندر منتقل ہوتا ہوا پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف پاک رحموں سے پاک پشتوں کی طرف یہ منتقل ہوتا یہ نور بالآخر یہ جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ. پھر جناب سیدنا عبداللہ سے یہ نور منتقل ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ طاہرہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ.
ختم مبارک کے اندر حضور فرماتے ہیں جب میں اپنی والدہ سیدہ آمینہ طیبہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا حضور فرماتے ہیں میں ایسے ہی نہیں آ گیا ثم آخرجنی الی الدنیا پھر اس نے مجھے بھیجا اس رب ذوالجلال نے مجھے دنیا کے اندر بھیجا کس طرح بھیجا فرماتے ہیں فجعلنی سید المرسلین اس رب نے مجھے سارے رسولوں کا سردار بنا سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جائے یا علی زندہ باد حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے فجعلنی سید المرسلین وخاتم النبیین فرماتے ہیں میں جب دنیا کے اندر جب میری تشریف آوری ہوئی میری تشریف آوری کی برکت سے حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں بھیجا رسولوں کا سردار بنا کر بھی بھیجا ہے ختم نبوت کا تاج بنا کر سبحان اللہ فرماتے ہیں جب میں آیا تھا تو آخری نبی بن کے تشریف آیا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے ختم نبوت کا تاج پہنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے فجعلنی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت سبحان اللہ وقائد الغر المحجلین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے رسولوں کا سردار بنا کر دیا سبحان اللہ بے شک حضور اتنی شانیں لے کر آئے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث نور ہے اس کے اندر جب حضرت جابر نے سوال کیا یا رسول اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا تو حضور نے پہلے مختصر جواب ارشاد فرمایا ہوا نور و نبی کا ہوا نور و نبی کا جابر تیرے نبی کے نور کو اللہ نے پیدا کیا ہے سوال اور جواب ختم ہو گئے تھے لیکن حضور نے وضاحت فرمائی کہ میرا نور کس چیز سے پہلے تھا حضور نے فرمایا عرش سے پہلے میرا نور کرسی سے پہلے میرا نور نبیوں اور رسولوں کی روحوں سے پہلے میرا نور اسلام نے فرمایا میرا نور کب تھا فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے میں نے ساری خدائی سے سب سے پہلے حضور کا نور تھا اور جب حضور کا پہلے نور تھا حضور کا نور کیا کرتا تھا حضور کا نور کیا کرتا تھا بات ختم کر رہا ہوں 2 منٹ کے اندر حضور کا نور کیا کرتا تھا یہ اگر آپ سمجھئے حضور کی شان کتنی بڑی شان ہے دھیان سے سمجھئے حضور کا نور جو پہلے تھا شفا شریف کے اندر قاضی یاد مالکی نے لکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا نور آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 12000 سال پہلے کتنا عرصہ 12000 سال پہلے پیدا کیا گیا نبی پاک اچھا حضور کا جو نور اتنا عرصہ پہلے تھا حضور کا نور کیا کرتا تھا یہ سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتا اللہ کی تسبیح و تحلیل اب یہ بات میں عرض کرنے لگا یہ بھی سنیں حضور کا نور اللہ کی تسبیح پڑھتا تھا حضور کا نور اللہ کی تسبیح پڑھتا تھا حضور کا نور جب تسبیح پڑھتا تھا حضور کے نور کے بعد حضور کے نور کے پیچھے اس نور مصطفیٰ کے پیچھے رب کے فرشتے تسبیح اور تحلیل کرتے تھے علماء نے لکھا ہے فرشتے جو تسبیح و تحلیل پڑھتے تھے وہ فرشتے وہ تسبیح و تحلیل پڑھتے تھے جو نور مصطفیٰ پڑھتا تھا علماء نے لکھا ہے فرشتوں کو تسبیح و تحلیل پڑھنا سکھایا ہے وہ نور مصطفیٰ انبیاء اور رسول
روحیں تسبیحیں پڑھتی تھی، رب کی تسبیح و تحلیل پڑھتی تھی، وہ انبیاء رسول کی روحیں جو تسبیح پڑھتی تھی وہ تسبیح پڑھتی تھی جو نور مصطفیٰ پڑھتا تھا۔ فرشتے ہوں یا نبیوں رسولوں کی روحیں ہوں، جس نے بھی تسبیح پڑھنا سیکھا ہے وہ نور مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، سید فضل رضا شاہ صاحب زندہ باد، سید فضل رضا شاہ صاحب زندہ باد۔ تو آپ کو پتا ہے ادھر بھی محفل جاری ہے، تو وہ بھی ہمارے بھائی، یہ بھی ہمارے بھائی، جو بھی سرکار کا ملاد کرائے تو ہم نے تو جانا ہی جانا ہے، نہ بھی دعوت دیں پھر بھی ہم نے جانا ہے۔ جب لاؤڈ سپیکر میں اعلان ہو جائے تو ہر کوئی جا سکتا ہے، تو پھر خاص طور پہ دعوت ہو تو پھر ضرور جانا ہوتا ہے۔ تو اب انہی الفاظ کے اوپر میں اکتفا کرتا ہوں۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ آپ نے آخر تک، یہ ہمارے مہمان ہیں، یہ کم از کم بجسد کو بعد میں یہ نہ کہیں کہ آپ کے لوگ بے ذوقے تھے یا آپس میں باتیں کر رہے تھے، ایسی نہ بات ہو۔ پورے حضور قلبی کے ساتھ آپ بیٹھے، اما صاحب کا آواز سنے، میں بھی ادھر ہی ہوں، جیسے جب تک مجھے وہ کال نہیں کرتے تو میں ادھر ہی ہوں، یا کوئی بچہ لینے نہ آیا میں ادھر ہی ہوں۔ تو باقاعدہ دعوت حضرت علامہ صاحب کو قاری صاحب قبلہ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا اللہ کریم بھائی اسد کے یہ اہتمام کرنا اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ حضرات کا حاضر ہونا، میرا بھی حاضر ہونا، ہم سب کے لیے یہ حاضر ہونا اللہ کریم ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا اللہ بسم اللہ اللہ پاک دے آپ دے علم و عمر وچ برکت عطا فرمائے، سرکار دے میلاد پر دے تے کرم کرم۔ بسم اللہ۔ ماشاءاللہ ہمارے پیر سید فضل رضا شاہ صاحب، آپ ماشاءاللہ علمی خطاب کرتے ہیں، ان کے علم میں کوئی شک نہیں ہے اور ان کی پیری میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارے اندر، ہماری اس محفل کے اندر پیر بھی یہی ہیں، سید بھی یہی ہیں، عالم بھی یہی ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے جذبے میں ان کا جذبہ سلامت رکھے۔ اب ہمارے قلعے سے آئے ہوئے مہمان اویس چشتی صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آ کر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ ان سے قبل نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وصلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ۔ رحمت رب برسایا نے بی بی آمنہ دے ویڑے، جنت چوراں آیا نے بی بی آمنہ دے ویڑے، جنت چوراں آیا نے بی بی آمنہ دے ویڑے۔ جبرائیل نے لائے جھنڈے، آمد دی طرف پتر منڈے۔ جبرائیل نے لائے
رب اتر ونڈے مریم تے ہاجرہ آیا نے بیبیا منا دے ویڑے مریم تے ہاجرہ آیا نے بیبیا منا دے رحمت رب برسایا نے بیبیا منا دے ہر شے خدا نے بنائی ہے سونے مدنی دے واسطے دو جگ دی کھیل رچائیے سونے مدنی دے واسطے رب فرمایا موسیٰ تائی تینوں دید کرانی نائی رب فرمایا موسیٰ تائی تینوں دید کرانی نائی اے دید بس میں لکائی ہے سونے مدنی دے واسطے دید بس میں لکائی ہے سونے مدنی دے واسطے دو جگ دی کھیل رچائی ہے سونے مدنی دے واسطے دن میں شردا جل ہے آنا حاکم عودو رب فرمانا سبحان اللہ تیری میں سب نور آئی ہے سونے مدنی دے واسطے تیری میں سب نور آئی ہے سونے مدنی دے واسطے جگ دی کھیل رچائی ہے سونے مدنی دے واسطے رب نے کرم کمایا کملی والا آیا رب نے کرم کمایا کملی والا آمنا تیری گودی وچ آمنا تیری گودی وچ چن عرشاں دا چن عرشاں دا آیا چن عرشاں دا آیا رب نے کرم کمایا کملی والا آیا ہر دم درود پڑھو آقا تے ہر دم درود پڑھو سونے تے رب سونے فرمایا رب سونے فرمایا رب نے کرم کمایا کملی والا آیا نظر نے ویکھے لاکھاں مگر نظر نے ویکھے لاکھاں مگر دل سونے تے دل سونے تے آیا رب نے کرم کمایا رب نے کرم کمایا کملی والا آیا
پنہالا سبحان اللہ پتا پنہالا منیانو گلانا ہودا وچوڑی کاد بیٹھیا میں سونیا وچوڑی کاد بیٹھیا میں سونیا شاہ سوارا کدیا جویڑے میرے گھر چراغا ہوئے یا نبی میرے گھر چراغا ہوئے یا نبی دور کر دے غما دے ہنیرے میرے وچوڑی کاد بیٹھیا میں سونیا وچوڑی کاد بیٹھیا میں سونیا شاہ سوارا تدیا جویڑے میرے گھر چراغا ہوئے یا نبی دور کر دے غما دے ہنیرے میرے وچوڑی کاد بیٹھیا میں سونیا روز لینی غلاما چنا سونیا دے قدماچ تھوڑی جتھا سونیا روز لینی غلاما چنا سونیا دے قدماچ تھوڑی جتھا سونیا سبحان اللہ ایک بخشش میری دا وسیلہ ہے تو پلے آقا گناہ نے بتھیرے میرے بچھوڑی کاد بیٹھیا میں سونیا شاہ سوارا کدیا جویڑے میرے گھر چراغا ہوئے یا نبی دور کر دے غما دے ہنیرے میرے گھر چراغا ہوئے یا نبی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تھے بھائی محمد اویس چشتی صاحب ہمارے مہمان قلعے سے آئے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ ان کے جذبے میں سلامت رکھے اللہ تعالیٰ ان کا جذبہ سلامت رکھے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت فرمائے اب محمد عتیق صاحب حضرت علامہ کے ساتھ ہمارے یہ بھی مہمان آئے ہوئے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں سبحان اللہ ان سے قبل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम अहबाब एक मरतबा सरकार की बारगाह में नहायत ही अदब के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिल के पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं अल्लाह हज़रत का बहुत मशहूर कलामात किस बातों की नजर करता हूँ। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, और बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत। तो पर भी बरसात बरसाने वाले, बदों पर भी बरसात बरसाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और मदीने के पीते खुदा तुझको रखे, मदीने के पीते खुदा तुझको रखे। गरीबों फकीरों के ठहराने वाले, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और इस कलाम का जान शेर आप किस मातम में नजर, तू जिंदा है वल्ला, 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 तू जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप
چمکا دے چمکانے والے. اور آخر میں اپنی نسبت کا کلام پڑھ کے اجازت. میں لجپالا دے لڑ لگے میرے تو غم ترے رہنے. میں لجپالا دے لڑ لگے میرے تو غم پرے رہنے. میری آسا امیداں دے میری آسا امیداں دے سدا بوٹے ہرے رہندے. میں لجپالا دے لڑ لگے میرے تو غم پرے رہندے. اور خیال یار وچ میں مست رہنا دن راتی. خیال یار وچ میں مست رہنا دن راتی. خیال یار وچ میں مست رہنا دن راتی. جنا دے رہن جو بن کے قسم رب دی کھڑے. میں لجپالا دے لڑ لگے میرے تو غم پرے رہندے. یا رسول اللہ مرشد جیوے مرشد جیوے مرشد جیوے. ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے انداز سے انہوں نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی. ذرا بکلا چو منہ باہر کڈو. قاری صاحب دا خطاب شروع ہونے لائے. دعا کرو اللہ تعالی اسے محفل دے صدقے ساڈے بھی بیڑے پار ہو جائے. اب میں گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا محمد معظم سیالوی صاحب سے کہ وہ اپنے پیارے پیارے الفاظ ہم تک پہنچائیں. اور ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پہ آئیں. ان سے قبل پرزور نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری. خوشی کیڑی چیز دی خوشی کیڑی چیز دی. میلاد کیوں منایا ہے غور سے میلاد کیوں منایا ہے. خوشی کیڑی چیز دی. اور اتفاق کی بات ہے کہ ہم لوگ چھت پر اور رات کا بھی ٹائم ہے تو اس کی آواز بھی بڑی دور جا رہی ہے. عین ممکن ہے کہ کوٹ کی اس کی آواز جا رہی ہو رکھی اس کی آواز جا رہی ہو مڑیارے جا رہی ہو. تو حضور کے بڑے بڑے غلام ہوتے ہیں جو پہنچ نہیں سکتے تو کم از کم آپ کی آواز سن کے جتنا کہہ دیں کہ حضور کے غلام بیٹھے ہوئے. خوشی کیڑی چیز دی. اس لیے بھی میں آپ سے نعرہ لگوا رہا ہوں. حضرت علامہ صاحب کو پورا اندازہ ہو جائے کہ یہ لوگ بیان سننے کے لیے بے تاب ہیں. خوشی کیڑی چیز دی. میلاد کیوں منایا ہے. عیدوں کی عید عیدوں کی عید. تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد معظم علی سیالوی صاحب. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین.
والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقد پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ اللہ تعالی دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی محترم شفیع معظم نور مجسم امام الانبیاء حبیب کبریا شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے پیش کرنے تو بعد انتہائی محترم واجب التعظیم و تکریم میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر فضل رضا صاحب دامت برکاتم العالیہ اللہ رب العزت ان سادات کا صدقہ ساری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے انہاں دی عزت انہاں دی خدمت اور انہاں دی زیارت کرنے دی اللہ سانو توفیق عطا فرمائے الحمدللہ بڑی خوشی والی بات ہے کہ حضور کی بلا عالم دین بھی نے اور سید بھی نے خوش قسمت ہو تسی علاقے والے ہو پنڈ والے ہو کہ تسی بحثیت عالم دین ہوندے بھی آپ دی زیارت تو مستفید ہوندے ہو اور مصطفیٰ دی آل دی بھی زیارت کرتے ہو اللہ تعالیٰ قبلہ شاہ صاحب دا سایہ ساڑھے ستے قائم و دائم فرمائے دعاواں لیا کرو انہاں بزرگاں کرو انہاں دی بارگاہ چ حاضر ہویا کرو انہاں دی بارگاہ چ بہ جانا یہ او لوگ نے جنہاں دی محبت اللہ نے ساڑھے تے فرض کر چھڑی ہے محبت کریا کرو ساڑھی نماز ہونی دیر قبول نہیں جنی دیر تک آل محمد تے درود نہ پڑھ لگی مبارکباد دے مستحق نے بھائی محمد اسجد صاحب اور بھائی محمد اظہر صاحب محی محمد اصغر صاحب برادران نے بڑی عقیدت و محبت دے نال میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر میلاد محفل اپنی رہائش گاہ تے سجایا ہے قسم با خدا میں گل حضور قبلہ شاہ صاحب دے جوڑیاں دے صدقے نال یہ میں کہہ سکنا ہوں جن نے میرے رسول دا محبت نہ میلاد سجایا ہے نہ دنیا دے تھوڑے تے نہ آخرت چ تھوڑا ہے
میرے انتہائی محترم میرے بڑے پیارے دوست کلاس فیلو نے میرے نام درس نظامی پڑھتے رہے، فخر اہل سنت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد معروف چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے ٹیلی فون تے مینوں حکم دیتا، میں حاضر ہو گیا ہاں۔ اللہ تعالیٰ ساڈے شبیر نوں ساڈے بھائی نوں دارین دیاں برکتاں تے رحمتاں عطا فرمائے، دونوں جہاناں دی اللہ انہاں نوں سعادتاں عطا فرمائے، اللہ سعادت دا صدقہ انہاں دی علم عمر چ برکتاں عطا فرمائے۔ تو جتنے حضرات آئے ہو یقیناً میرے حضور دی محفل چاہے سارے مہمان خصوصی ہو، اللہ سب دا آنا قبول فرمائے، اور حضور کی بلا شاہ صاحب دی محبت اور نگاہ ہے آپ دے کہ آپ چکنے ہو کے حضور دے میلاد چ بیٹھے ہو، باوجود اس دے کہ روزانہ محافل میلاد ہو رہی ہیں۔ ماشاءاللہ دو تین جگہ تے میں حوالہ سنتا آیا کہ حضور دا ذکر میلاد ہو گیا، اللہ حاضری قبول فرمائے۔ بحثیت طالب علم ہوندے حوالے میں چند باتاں عرض کرنی ہیں، دعا کرو اللہ حق کہن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا رب فرماتا ہے کہ میرا نبی مومنہ دیاں جاناں تو زیادہ کریں گے، سبحان اللہ، مومنہ دیاں جاناں تو زیادہ کریں گے۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں کہ نبی مومنہ دیاں جاناں تو زیادہ کریں گے۔ علماء اور قبلہ شاہ صاحب میرے سر تے تاج نے، میں جناب کو پوچھنا چاہنا کہ نبی نے مومن کی جان تو بھی زیادہ قریب ہے۔ پہلے مومن ایک دسے کہ مومن دی اپنی جان کتنی قریب ہے، مومن دی اپنی جان کتنی، جسم دے کیڑے حصے سے، یہ ہاتھ چ جان ہے، زبان چ، سینے چ، دل چ، لگ چ، کیڑے حصے سے یہ جان ہے۔ اس جان سمجھنے کے کتنی قریب ہے اور کس مقام پہ بھی، تو پھر اس جان کی میں سمجھ لگے گی جڑی جہانہ دی جان ہے، جڑی کائنات دی جان ہے، اور ایسی جان جڑی جان اللہ نے نبی کے اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا سونا مومن دی جان تو بھی زیادہ قریب ہے، جڑا جان تو بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ نے کنیا شانہ عطا فرمائی ہے میرے مصطفیٰ۔ توجہ، اللہ کریم فرماتا ہے بالمؤمنین، لفظ بالمؤمنین آیا، بالناس نہیں آیا، بالناس نہیں آیا۔ اپنے واسطے آپ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں ہر ایک کی شان بھی زیادہ قریب ہوں۔ انہیں ایتھے مطلق حکم ہے کوئی بھی مخلوق ہے اللہ او دی شاہ رب تو بھی زیادہ قریب ہے، اللہ دی شاہ رب تو بھی زیادہ قریب ہے۔ لیکن نبی دی باری آئی تو رب نے تفریق کر چھڑا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جدو رسول اللہ دی باری آئی ہے تے پھر اللہ نے تفریق کی، یہ تفریق کسے مولوی، کسے پیر، کسے خطیب، کسے محدث، کسے مفسر، کسی عام بندے نہیں کی تھی، تفریق میرے رب نے کی ہے۔ اور بالمؤمنین آیا ہے، بالناس نہیں آیا۔ بالناس ہوندہ یہودی کہہ سکتا سی نبی میرے بھی قریب ہے، بالناس ہوندہ عیسائی کہہ سکتا سی نبی میرے بھی قریب ہے، بالناس ہوندہ قادیانی کافر کہہ سکتا سی نبی میرے بھی قریب ہے، بالناس ہوندہ سکھ بھی دعویٰ کر سکتا سی، بالناس ہوندہ یہودی بھی دعویٰ کر سکتا سی، بالناس ہوندہ ہندو بھی دعویٰ کر سکتا سی، بالناس ہوندہ دنیا جہان دے تمام مذاہب تے دنیا جہان دے لوگ اس چیز کا دعویٰ کر سکتے سن کہ نبی ساڈے بھی قریب ہے، نبی ساڈے بھی قریب ہے، نبی ساڈے بھی قریب ہے لوگوں۔ لیکن میرے رب نے اللہ دی قسم تفریق کر چھڈی، میرا مالک فرماتا ہے لوگوں بھلیکے چلا لے آجے بالمؤمنین، میرا یار کسی اہل غیرت دی
मुस्तफा की जान तो भी ज्यादा करीब। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह हक जान या अली जिंदाबाद। फरमाया ऐरे गैरे दी नहीं जेड़ा मुहम्मद दा गुलाम ने मेरा मुस्तफा होदे करीब है। बोलो तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक अकीदे की बात करना चाहना हुजूर किबला शाह साहब दे कलमा नु हथ लगा के तो जो हजरत साडे ते इतराज करते ने कहंदे जी या रसूल अल्लाह ना क्या करो, या नबी अल्लाह ना कहो, या हबीब अल्लाह ना कहो, लब्बैक या रसूल अल्लाह ना कहो। मैं पूछा जनाब वजह, कहने लगे कि जेड़ा करीब होवे ना उन्होंने या आखना चाहिए। मैं कहा बिल्कुल बात दुरुस्त है, इसमें शक ही कोई नहीं। आंदा फिर तुसी या रसूल अल्लाह क्यों कहंदे हो, या नबी अल्लाह क्यों कहंदे हो? नबी मदीने तुसी पाकिस्तान अंदर, नबी त्याडे तो दूर, तुसी नबी तो दूर, लिहाजा या रसूल अल्लाह कहो। मैं कहा अकल दे ओने अल्लाह आंदा जो दिल बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा, वो जो ने जेड़े गुमराह हो गए, वो जो ने जेड़े हदायत आ गए, वो होवे जेने गुमराही हासिल कीती है। मेरे नबी दा इस लेके कुरान पढ़ तेनु नबी दूर नहीं जान तो भी ज्यादा करीब नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। नबी जान तो भी ज्यादा करीब आया। अल्लाह का पूरा कहना नबी जान तो भी ज्यादा करीब है, ये कहना दूर है। मैं क्या मेरा नबी दूर नहीं, मेरा नबी जान तो भी ज्यादा करीब है। सुभान अल्लाह। बोलो नबी जान तो भी ज्यादा करीब है। अल्हम्दुलिल्लाह असी अपने आका मौला दा जिक्र करदिया रहना में और मदीने वाले ना रहना, असी या रसूल अल्लाह कह के पुकार दिया रहना। बल्कि सादा दी इमाम दी अकीदा ऐसी आखांगे मैं रसूली हो जमीले कादिरी मरे मोहब्बत न बोलो सुभान अल्लाह। उलमा को सदात खलोते बुजुर्गों को मैं दुआ लेनी है क्या जो नौजवान बैठे हो ना मेरे नाल मिल के पढ़ोगे, क्योंकि मैं अलहमदुलिल्लाह वैसे ही चिश्ती रहांगे ते तेनों पता वे चिश्ती जेड़े ने वो नाल लेके काम चलते ने ते मेरे नाल मिल के कह लो मैं रसूली हो जमीले कादिरी मरे मेरे नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी कायनात वालों आला भी बनाया है, अफसर भी बनाया है। मेरे नबी आला के
افسر بن کے آئے نے توجہ چاہاں میرے کریم اللہ نے شانہ دیا نے پھر جڑا میرے نبی دے نال لگ گیا جڑا میرے نبی دے نال لگ گیا اللہ نے انہوں نے شانہ دے دیا نے زمین ایک دن کہنے لگی آندھی میں افضالا میں اعلیٰ آسمان کہنے لگے میں اعلیٰ زمین کہندی ہے میں اعلیٰ آسمان کہندا میں اعلیٰ زمین کہندی ہے میرے تے کعبۃ اللہ ہے آسمان کہندا ہے میرے تے بیت المعمور ہے زمین کہندی ہے میرے تے حاجی میرے تے نمازی میرے تے باسی آسمان کہندا ہے میرے تے جڑا نے آسماناں دے فرشتے نے میرے تے لوح بھی ہے میرے تے قلم بھی ہے میرے تے کرسی بھی ہے وہ سارے حضرات جڑا نے زمین و آسمان جڑے نے آپس میں اندر جڑا نے ملاحت بحث پہ کرتے نے مناظرہ پہ کرتے نے انہوں نے بن کے مولا دی بارگاہ سے عرض کی تھی یا رب العالمین دسے صحیح میرے مولا سارے وچ والا کون ہے افضل کون ہے زمین والا ہے یا آسمان والا ہے میرے رب نے فرمایا نی زمین تو بھی چھپی ہو جا آسمان تو بھی چھپی ہو جا یا اللہ والا کون ہے فرمایا نہ زمین والا ہے نہ آسمان والا ہے یا اللہ کون والا ہے فرمایا اعلیٰ میرا یار ہے میرے نبی دا میلاد ہے زمین کے ہے زمین والا ہے میرے نبی دا میلاد آسمان کے ہونے آسمان والا ہے فرمایا کیا جلو میرے نبی نال لگ جائے گا اللہ اعلیٰ بنا دے گا میرا نبی مکے سے جائے مکہ یا مدینے سے جائے مدینہ یا غار سے جائے غار یا بازار سے جائے بازار یا یارہ سے جائے یار یا امت سے جائے میرے نبی کی امت اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد فرمایا میرا یار یا نامے مولا یہ بھی کی وجہ ہے فرمایا یہ بھی وجہ ہے میں کائنات میں اپنے نبی واسطے بنایا ہے کائنات میں اپنے نبی واسطے بنایا ہے یا اللہ کی بنایا ہے فرمایا میرا نبی نہیں ہوندا نہ زمین ہوندی نہ آسمان ہوندا نہ بہار ہوندے نہ فضائل ہوندے بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ دی بارگاہ سے عرض کی تھی اللہ نال گلاں پہ کر دینے ہم کلام ہوندے نے پہ عرض کی تھی مولا اج میرے نال گلاں پہ کرنا میں تیرے نال گلاں پہ کرنا وا میرے مولا میرے تو کوئی اعلیٰ نہیں ہوئے گا افضل نہیں ہوئے گا فرمایا کلیم چپ ہو جاؤ فرمایا ایک میرا حبیب ہے جدا نام محمد ہے میں سونے دے صدقے کائنات بنائی ہے میرا نبی نہ ہوتا نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا نہ فلک ہوتا نہ سورج ہوتا